السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجهنم وسلسلة الشياطين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقہ نکالتے ہیں زیادہ، کیونکہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کوئی 1 روپیہ دے رہا ہے تو 70 روپیہ کے برابر ثواب ملتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ عام دنوں میں 1 نیکی کریں گے تو 10، لیکن اگر رمضان میں 1 کر رہے ہیں تو 70 گنا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقہ نکالتے ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے متعلق روشنی ڈالوں، کچھ حالات حاضرہ پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، اور زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ ان مسائل پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ جو ہم لوگ نکالتے ہیں ان کے 3 مقاصد ہیں۔ کتنے مقاصد ہیں؟ 3 مقاصد ہیں، 3 فائدے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے امتحان لینا چاہتا ہے کہ اس بندہ کو مال سے محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے۔ انسان دعویٰ تو بہت لمبا چوڑا کرتا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے
تو وہ بہت پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ بہت پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی امتحان لینا چاہتے ایمان والوں سے کہ اس کو مال سے محبت زیادہ ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اندر جو بخیلی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، جو کنجوسی اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ بخل ہے، حرص ہے، لالچ ہے، ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی مال کو خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں یہ سب چیزیں کیا ہے؟ دور ہوتی ہیں۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے کہ بخیلی نہ آ جائے اس کے اندر، مال کی لالچ نہ آ جائے اس کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے معاشرے کے اندر جو غربا ہے، جو مساکین ہے، جو یتیم ہے، تو ان غریبوں کی غریبی کو دور کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یتیموں کو کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ ڈائریکٹ تو مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا کہ تم مدد کرو۔ ایک انسان مالدار ہے، دوسرا غریب ہے، تو مالدار کو اس لیے نہیں بنایا کہ بس اپنی من مرضی زندگی گزاری، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی خیر خواہی نہیں، پھر ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جانور کو کیا ہے؟ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے بعد ٹائم سے سو رہا ہے، اسے کسی سے ہمدردی نہیں، وہ اپنا پیٹ دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم بھی صرف خود کمائیں گے اور خود کھائیں گے، اپنے بال بچوں سے مطلب رکھیں گے، تو ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق رہے گا؟ میرے بھائیوں غور کرے، اللہ نے آپ کو ابھی مال سے نوازا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں مال کو چھین لے۔ فلسطین کے حال جا کر دیکھے، کتنا خوبصورت شہر، غزہ میں جا کر دیکھے، افسوس آتا ہے ظالموں نے، یہودیوں نے، اسرائیل نے تباہ کر دیا، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن آج 56 ممالک اسلامی ملک کچھ نہیں، حکمراں سوئے ہوئے ہیں، نہ مدد پہنچا رہے ہیں۔ کم سے کم ارے بھائی کم مدد تو پہنچانی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اتنی تو وسعت دی ہے کہ ہم اگر جان کے ذریعے سے نہیں تو مال کے ذریعے سے تو مدد کرو۔ مسلمان کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان یہ ایک جسم کے مانند ہے، کسی بھی ملک کا، کنٹری کا رہنے والا ہو، اگر وہاں تکلیف پہنچے تو ہمیں پہنچنی چاہیے۔ آج اللہ نے آپ کو نوازا، اس لیے اس کا احساس نہیں ہے۔ افطاری کے وقت ہمارے پاس طرح طرح کے آئٹم آ رہے، اس لیے اس کا احساس نہیں ہے۔ وہاں جا کر دیکھے، گھاس کو کھا رہے ہیں، کھانے کو مل نہیں رہا ہے سامان۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کو ظالموں نے تباہ کر دیا، بڑے خوبصورت شہر کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اپنی جگہ ان کی، اپنی زمین، قصور کچھ نہیں۔ بھائی اپنی زمین کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی مسجد کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی مسجد کے لیے وہ لوگ آج دیکھے، حالانکہ مسلمان کسی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، لیکن اتحاد نہیں ہے، اتحاد نہیں، بھائی چارگی نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے نا تو آپ لوگ ہنسنے لگیے گا، کہیے گا مولانا صاحب کو ٹھیک ہوا، وہ پھنس گئے۔ یہ ہے ہمارے اندر کمی۔ آپ خوش ہوئیے گا، خدا کی قسم یاد رکھنا ظالموں، وہ فلسطین کے مسلمان تمہارے
गिरेबान कर क़यामत में पकड़ेंगे कि हम शहीद हो रहे थे, हम तुम्हें पुकार रहे थे। 56 ममालिक जो इस्लामी मुल्क है वो हुक्मरान सोए हुए हैं, कल क़यामत में घसीट कर उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आज जाकर देखें अरब ममालिक में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अफ्तारियां खा रहे हैं तरह तरह के, शर्म आनी चाहिए, वीडियो शेयर कर रहे हैं। क्या तुम्हें अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या तुम्हारे अंदर हमदर्दी खत्म? जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं। आप अगर यहां से कुछ नहीं कर सकते, माली मदद तो कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको मालदार बनाया, आप माल के जरिए से उन लोगों की नहीं मदद कर सकते? आप देखें वहां के हाल को, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकल जाएंगे। लेकिन हमें क्या है, बस खाना कमाना, बस यही मकसद है। बहरहाल अल्लाह ने आज आपको नवाजा है, इसलिए आपको एहसास नहीं। अल्लाह का जब अजाब आता है मेरे भाइयों, तो ये करोड़पति 1 सेकंड में कब्रिस्तान में पड़ जाते हैं। ये माल में कभी घमंड मत करना, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने आपको आज अगर मालदार बनाया, आपके सामने अगर कोई गुरबा है, कोई यतीम है, कोई मसाकीन है, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, खुदा की कसम याद रख लो मालदारों, कल तुम्हें 1-1 रुपया का हिसाब देना पड़ेगा। तो तीसरा मकसद क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला गरीबी को दूर करना चाहते हैं, मुआशरे को सही सलामत करना चाहते हैं कि कहीं कोई यतीमी की बिना पर उनके आंख से आंसू ना बहे, कोई गरीबी के बिना पर उनके घर पे चूल्हा ना जल रहा हो। इसलिए मुआशरे को सही सलामत करना चाहते हैं। आज जो मदारिस वाले आते हैं, हम मानते हैं कि कुछ लोग गलत करते हैं, कुछ मांगने वाले भी गलत करते हैं कि एक पेशा बनाए हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि गैर मुस्लिम हैं और दाढ़ी टोपी पकड़ के, बहुत ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, दाढ़ी टोपी रखे हुए हैं, पता चला कि वो गैर मुस्लिम है। इसलिए आप जब भी ज़कात सदका की रकम दे तो आधार कार्ड ज़रूर चेक करें, तस्दीक करें कि वाक़यातन ये है या नहीं। देखिए, इंसानियत के नाते हम किसी गैर मुस्लिम को मदद करें, इसमें कोई मुमानियत नहीं, मदद करनी चाहिए। लेकिन ज़कात और सदका की रकम सिर्फ मुसलमान खा सकते हैं और कोई नहीं, गैरों को आप नहीं खिला सकते। ज़कात और सदका की रकम सिर्फ मुसलमान को देना है। इंसानियत के नाते आप गैरों को दीजिए, कोई मुमानियत नहीं है। कोई भूखा आए, आप मत पूछिए कि कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखता है। कोई प्यासा आए, मत पूछिए कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ज़कात और सदका के हकदार सिर्फ गरीब मुसलमान है, यतीम मुसलमान, फुकरा, मसाकीन है, उन्हीं को देना है। इसलिए आधार कार्ड वगैरह चेक करे, तस्दीक करके देना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सही मदारिस वाले भी अगर आते हैं तो हम उनको हकारत की नज़रों से देखते हैं। ये आ रहे हैं, ये आप पर एहसान कर रहे हैं, आपकी ज़कात और सदकात को ले जा रहे हैं, अपने लिए वो नहीं आ रहे हैं। जो सही मदारिस वाले, जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो उलमा, हुफ़ाज़, सुफ़रा हज़रात, सफ़ीर है, जो आ रहे हैं चंदा करने के लिए, वो अपने लिए नहीं मांगते। वहाँ जो मदारिस में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए मांग रहे हैं। और यहाँ मांगने वालों की भी गलती होती है, चंदा करने वालों की, कि वो तारुफ कराते कि हमारे मदरसे में गुरबा हज़रात है, यतीम हज़रात है, उनके लिए हम आए हैं। खस्ता हाल है मदरसा। नहीं, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि ये दीन के मुहाफिज है, ये आपके बच्चों को मुर्तद होने से बचा रहे हैं, काफिर होने से बचा रहे हैं। ये मदारिस है तो आपके मसाजिद की जीनत है, ये खूबसूरतियां हैं तो मदारिस की वजह से।
یہ علماء حفاظ اگر نہیں رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تراویح پڑھانے والے قرآن دیکھ کر تراویح پڑھائیں گے. ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ایسے لوگ امام بنیں گے جن کو مسائل سے کوئی واقف نہیں. آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے, آپ گنہگار ہو رہے ہیں, امام کو ایسے جاہل کو بنا دے رہے ہیں آپ, جن کو مسائل سے واقف نہیں, جن کو مخارج صفات کا قرآن کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ امام بنا رہے ہیں, آپ گنہگار ہوں گے. کیونکہ آپ نے علماء کی قدر نہیں کی, آپ نے مدارس والوں کو قدر نہیں کی, ان کو حقارت اور ذلیل کیا ہے. میرے بھائیوں, یہ پیسہ مال و دولت کب تک رہے گا؟ یہ نہیں, ہمیشہ نہیں رہے گا. آپ کو پورا مال نکالنے کو اللہ نہیں کہتا. اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ میں 2.5%, زکوٰۃ میں آپ کل 2.5% نکالے, 40واں حصہ. آپ کو پورا مال نہیں نکالنے کا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا مدارس والے کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ دین کے محافظ ہے, یہ آپ کو ایمان مرتد ہونے سے بچوں اور بچیاں کو بچا رہے ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس طلبہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. یہ وہ طلبہ اسٹوڈنٹس ہے جو کیڑے مکوڑے سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. تم حقارت کی نظروں سے ان کو دیکھتے ہو. خدا کی قسم اگر یہ نہ ہوتے تو تم ایمان والے نہ ہوتے. انبیاء کے وارث ہے. علماء, کچھ علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, انسان ہے نا. اب آپ کہیں گے ایک دم 100% وہ ایک دم پاک صاف رہے تو فرشتہ کو آپ بنائیے امام. آپ انسان کو بنائے ہیں یا مؤذن بنائے ہیں یا وہ خطیب حضرات ہو, انسان ہے نا, فرشتہ تو نہیں. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو حقارت کی نظروں سے, ان کو ذلیل کرنے کی نیت سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. یاد رکھیے گا, یہ علماء ختم ہو گئے, یہ مدارس مساجد ختم تو آپ کا وجود ختم ہو جائے. اتحاد پیدا کرے, نفرت کو ختم کرے. تو مدارس والے بھی جب اپنا تعارف کرے تو یہ نہ کہے کہ مدارس میں غریب حضرات اور یتیم یہ طلبہ پڑھتے ہیں. اور زکوٰۃ دینے والے کو خود جانا چاہیے. زکوٰۃ جو لے رہے ہیں وہ تو چلیے بیچارے مجبوراً آپ کے گھر میں پہنچ رہے ہیں, لیکن آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جائیں. حدیث کے اندر ہے کہ 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں. 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ الہی, نیک کاموں میں جو خرچ کرتے ہیں اس کو اور بڑھا کر دیجئے. الہی, اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے, یا آپ کے مخلوق سے محبت کرتا ہے, اس کے عمر میں بھی برکت دیجئے, اس کے رزق میں بھی برکت دیجئے. اور جب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا, اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا. لیکن دوسرا فرشتہ جب آتا ہے کہتا ہے کہ الہی, یہ بخیل ہے, یہ کنجوسی اختیار کرتا ہے, اس کو کسی سے ہمدردی نہیں, صرف اپنے پیٹ سے مطلب ہے, اس کے مال کو ضائع کر دیجئے, اس کو ایسے حالات میں پھنسا دیجئے کہ اس کا لاکھوں لاکھ کروڑوں روپیہ خرچ ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کہ جو مال خرچ نہیں کرتے نا تو ہاسپٹلوں میں خرچ ہو جاتا ہے. جو مال خرچ نہیں کرتے ہیں نا تو گھر میں اتنی پریشانیاں آتی ہے کہ اس وقت انسان لاکھوں کروڑ روپیہ صرف کر دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی صحیح مدارس اور مساجد والا آ جاوے تو پھر ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے کہ نہیں, میں 2000 دوں گا, 1000 دوں گا, میرا کم ہو جاوے گا. کم نہیں ہوتا. سود کے مال سے آپ کا مال گھٹے گا, آپ کے مال کو ناپاک کرے گا. زکوٰۃ کے معنی ہی ہے طہارت کے, اور بڑھنے کے آتے ہیں لغوی معنی. طہارت کا معنی کیا کہ آپ اگر 1000 روپیہ میں 25 روپیہ دے دیے, اگر آپ 1000 میں 25 روپیہ دے دیے تو 975 روپیہ آپ کا پاک ہو گیا.
یہ بقیہ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں تو یہ خوشخبری میں مت رہیے کہ نہیں میرا مال بڑھ رہا ہے، آپ کے مال کو وہ کیا کر رہا ہے؟ ناپاک کر رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں پھر نکل جائے گا اس سے ڈبل۔ اس لیے میرے بھائیوں، ادب سے اگر معاشرے کو صحیح سلامت کرنا چاہتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کو حساب لگا کر دے، اچھے سے دے۔ زکوٰۃ یاد رکھیے 4 چیزوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہے؟ 4 چیزوں پر فرض۔ نمبر 1 سونا، سونا 7.5 تولہ۔ اب تولہ کا تو چلتا نہیں ہے، اب تولہ نہیں چلتا ہے، ختم۔ تو گرام کے حساب سے سمجھیے کہ 87 گرام 480 ملی گرام۔ جس کے پاس سونا ہے آپ وزن کرائے، سونار کے پاس معلوم کرے کہ ہمارے پاس سونا 87 گرام 480 ملی گرام ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کتنا ہونا چاہیے؟ 52.5 تولہ۔ تو تولہ تو چلتا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ عورتوں کے پاس بہت سے زیورات ہے، وہ نہیں نکالتی، شوہر بھی نہیں نکالتے۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم میں ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ والی آیت میں ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کل قیامت کے میدان میں سونا اور چاندی کو آگ میں جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ چکھو مزہ، تم نے سونا اور چاندی جمع کر کے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ میں نے اپنی بات نہیں کی، قرآن کی بات ہے، یہ اللہ کی مقدس کتاب کی بات نہیں ہے، کسی انسانوں کا کلام نہیں، کسی نبیوں کا کلام نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ سونا اور چاندی ہے، نصاب تک پہنچ گیا، زکوٰۃ نکالیے، تاخیر مت کیجیے۔ زکوٰۃ کے لیے 1 سال مکمل ہونا چاہیے، ایک متعین تاریخ متعین کر لیجئے، قمری تاریخ، اردو کی تاریخ، انگریزی تاریخ نہیں، قمری تاریخ متعین کیجئے۔ اور اس کے بعد ہر سال آپ دیکھیں شروع کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر 1 رمضان کو آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا، آپ مالدار ہو گئے۔ اب آپ کو اگلے سال پھر 1 رمضان کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے۔ اگر 3 لاکھ ہے تو 3 لاکھ میں 2.5% نکالے، 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ میں آپ نکالے 2,500 روپیہ 1 لاکھ میں۔ تو کل مال کا آپ کو ایک تاریخ متعین کر لینا ہے، 2.5% نکالنا ہے۔ قرض کے علاوہ قرض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قرض ہے تو آپ پہلے قرض کو ادا کیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ مال کتنا بچتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے آپ تحقیق کیجئے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں کہ مالدار کو دے رہے ہیں تو آپ کا زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اب کیونکہ آپ لوگ ایسے ظاہری اعتبار سے تو دے دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہم مالدار کو دے دیے، رشتہ دار کو بھی آپ دے رہے ہیں، ڈبل ثواب ہے، ڈبل ثواب۔ ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب، اچھا سلوک کرنے کا رشتہ داروں کو۔ لیکن آپ تحقیق کیجئے کہ ہم اس رشتہ دار کو دے رہے ہیں، کیا اس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے یا نہیں، چاندی 612 گرام 360 ملی گرام ہے یا نہیں۔ مال تجارت یعنی ایسا مال جس کو ہم بیچنے کی نیت سے، تجارت کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں اور 45,000 روپیہ کی ہے وہ مال، تو مالدار سمجھا جائے گا، ایسے رشتہ داروں کو نہیں دینے کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 45,000 روپیہ کسی کے گھر میں ہے
یا تو سونا یا چاندی یا مال تجارت یا 45,000 روپیہ پیسہ، تو وہ شرعی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے مالدار ہے، ایسے رشتہ داروں کو نہیں دینے کا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایسے رشتہ داروں کو دینے کا جو واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہے، بالکل غریب ہے، ایک وقت کھایا دوسرے وقت اس کو سوچنا پڑ رہا، ایسے رشتہ داروں کو دینے کا ہے۔ مدارس میں بھی دے رہے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا، اور دوسرا جب تک وہاں بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، فارغ بھی ہو جائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا اچھے سے حساب لگائے۔ اگر کسی کے پاس 45,000 روپیہ ہے، یا تو اماؤنٹ ہو یا کیش ہو، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے۔ اور زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ دینا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں رمضان ہی میں دینا ہے، ایسا نہیں۔ اب اگر بیچ میں کبھی ایسے حالات آ جائے، اللہ نہ کرے ملک میں تنگی آ جائے، کھانے کو لوگ ترس رہے ہو، تب کیا ہوگا؟ اس لیے زکوٰۃ کی رقم کو آپ الگ کر لیجئے۔ آپ رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ غریبی دور ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے میدان میں حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تم نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں پیاسا تھا، تم نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اب آپ سوچیں گے ارے اللہ کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ تھوڑا ذہن میں بات تو آتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کو یہ سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ یہ سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کو سمجھے، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تم نے اسے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ اگر تم اسے کھانا کھلاتے، اگر تم اسے پانی پلاتے تو ایسا تھا جیسے کہ مجھے تم کھانا کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پانی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، نہیں چاہتا۔ ماں باپ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنی محبت کرتے ہیں اولاد سے، ذرا سی چوٹ لگتی ہے بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان۔ اگر بیٹا یا بیٹی ہو، بگڑے ہوئے بھی ہو، چور ہے، چوری کر رہا ہے، شرابی ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کو محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ کو اس سے 70 گنا زیادہ محبت ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے میرے بھائیوں کہ یہ کوئی نیک عمل کرے کہ میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، یہ کچھ ایسا کام کرے میرے لیے، کسی دنیا والوں کے لیے نہیں، فوٹو کھینچانے کی نیت سے نہیں، اپنے واہواہی کے لیے نہیں، لوگ ہمیں اچھا کہے اس کے لیے نہیں، میرے لیے کر کے تو دیکھو، اللہ آپ کو اس چیز میں لطف بھی دے گا، مزہ بھی آئے گا کہ یہ میری محبت میں کر رہا ہے تو میں اسے کیوں نہ مزہ دوں، ثواب بھی مل رہا ہے، رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں ادب سے گزارش ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، آپ سب حضرات ماشاءاللہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تراویح سب لوگ نیت کیجئے انشاءاللہ چاند رات تک پڑھیں گے جب تک چاند نظر نہ آوے۔ 10 دن کے تو نہیں نا صرف نیت کیے ہوئے ہیں، یا 21ویں شب یا 23ویں شب، ایسا نہیں، سب لوگ نیت کیجئے ایک ختم قرآن، یہ ایک سنت، پورے رمضان المبارک جب تک عید کی چاند نظر نہ آوے تراویح پڑھنا، یہ بھی الگ سنت ہے، یہ پڑھنا ہے۔
تو اس لیے سب حضرات نیت کرے کہ ہمیں پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھنی ہے، آخری عشرے میں خوب عبادت کرنی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آخری عشرہ میں میں روشنی ڈالوں گا، یہ کچھ ضروری باتیں تھی، اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے